بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج بس مختصر سے ٹائم کے لیے آپ لوگوں سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ کافی دنوں سے میں نے دیکھا کہ ہماری پاکستانی جو قوم ہے وہ عجیب عجیب قسم کے وسوسوں میں جو ہے نا پڑی ہوئی ہے۔ پہلی بات یہ کہ میرا جو آج جن لوگوں سے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ شیعہ، سنی، دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی اور جو مختلف مسالک کے لوگ ہیں، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں مسلمانوں سے تو آج کیا بات کروں، ہماری پہچان سب سے پہلے ہے ہم مسلمان ہیں، لیکن سب سے پہلے جب یہ وائرس پاکستان میں اس کا کیس سامنے آیا تو ہم نے سارا ملبہ ڈال دیا زائرین پر جو کہ ایران میں ہوتے ہیں۔ تو ایران کے جو زائرین تھے، پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ جب کسی بڑے مقدس مقامات کے لیے جاتے ہیں، ان کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو یہ بڑے شرف کی بات ہے، یہ ہر بندے کو نصیب نہیں ہوتا۔ ہم ساری زندگی دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں نجف دکھا، ہمیں کربلا دکھا، ہمیں مدینہ منورہ کی زیارت کروا۔ تو وہ بڑے مقام اور بڑی زیارت، اور یہ جو زیارات ہوتی ہیں یہ بڑے شرف والوں کو ملتی ہیں، ہر بندے کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ میں پچھلے کئی سالوں سے کوشش کر رہا ہوں کہ میں مدینہ شریف میں چلا جاؤں، میں عمرے پہ چلا جاؤں، لیکن کوئی ایسی سیٹنگ ہی نہیں ہو رہی۔ تو یہ بڑے نصیب کی بات ہوتی ہے کہ کوئی مدینہ چلا جائے، کوئی کربلا چلا جائے، کوئی نجف چلا جائے، یا کوئی اس طرح کے مقامات پہ چلا جائے۔ ہم جیسے غریب ساری زندگی دعائیں بھی کرتے رہیں تو ہم اتنی بڑی زیارات پر جا بھی نہیں سکتے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو ایران والے تھے، ایران میں اس وقت بھی 1500 طلبہ ایسے ہیں جو وہاں پہ مختلف مدارس میں زیر تعلیم ہیں، اور وہ پاکستان نہیں آئے، وہ وہیں پر بھی ہیں، اور لوگ وہ واپس آئے ہیں جن کے 20 دن کے ویزا ہوتے ہیں، وہ انہوں نے تو واپس آنا ہی تھا۔ اور اس دوسری بات، ایران کے پاس اتنے ریسورسز بھی نہیں ہیں کہ وہ آپ کے کیسز کو وہاں پہ ڈیل کریں، یا آپ کے لوگوں کو، وہ خود اتنی بڑی مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہم تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا ہم اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی بڑی شرف کی بات تھی جو کربلا گئے، جو نجف گئے، جو مدینہ گئے، جو مکہ گئے، یہ ہر انسان کے بس میں نہیں ہوتا۔ وہ لوگ واپس آئے یہاں پر۔ بہت شکریہ ولایت بھائی، مجھے بھی بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ سے میرا رابطہ ہوتا ہے۔ تو اب بس میں امسر سی بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے کئی دنوں سے بہت تکلیف ہو رہی ہے کہ ہمارے پاکستان میں ہم کئی دنوں سے اسی بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ وائرس شیعہ ہے یا دیوبندی ہے یا بریلوی ہے یا تبلیغی ہے یا اہل حدیث ہے۔ ہم کیوں نہیں سمجھ سکتے کہ یہ وائرس ایک عالمی وبا ہے، اور یہ ہر جگہ پھیلنا ہے، اس کا ذریعہ کوئی بھی بن سکتا ہے۔ ہم اس مسئلے کو حل کرنے کے بجائے ہم وائرس کو شیعہ سنی دیوبندی بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ میں بہت ڈرتا ہوں مسلک کے اوپر بات کرتے ہوئے، لیکن مجھے کئی دنوں سے بہت تکلیف ہو رہی تھی کہ ہم سب اسی بات میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کبھی ہم اس کو شیعوں کو بلیم کر رہے ہیں، شیعہ بھائیوں کو، کبھی ہم دیوبندیوں کو، کبھی ہم تبلیغی جماعت والوں کو بلیم کر رہے ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے، جو ایران سے آئے تھے وہ ہمارے بھائی تھے، وہ اسی قوم کے، اسی پاکستانی قوم ہے، وہ یہیں پہ رہنے والے ہیں، وہ کوئی باہر سے لوگ نہیں آئے تھے۔ انہوں نے جب ایران میں کے پاس ریسورسز نہیں ہے تو انہوں نے تو آپ کو، آپ کے لوگوں کو واپس بھیجنا ہے، اور یہ وہ لوگ تھے جو آپ کے اپنے تھے، اور جو 20 دن کے، 40 دن کے ویزا لگوا کے گئے ہوئے تھے، ان کو پاکستانی گورنمنٹ نے ریسیو کیا۔ اس میں جو بھی ہوا، جیسی میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، اس کے بعد ایک بہت بہت دکھ ہوتا تھا، ہر روز لکھا ہوتا زائرین زائرین زائرین۔ یار زائر تو ایک بہت بڑا مقام ہے، وہ زائر چاہے مدینے کا ہو یا مکے کا ہو یا کربلا کا ہو، اس مقام تک تو میں ساری زندگی، میری ایک زائر کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی میری آنکھوں کا سرما، میں اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتا ہوں۔ کوئی اگر کربلا دیکھ آئے، کوئی نجف دیکھ کے آئے، جو کوئی مدینے کی گلیوں میں جہاں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی قدم چلے تھے، ان کی زیارت جو کر کے آئے، میں ان کی مٹی کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانا پسند کروں گا، میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں۔ اور ہم نے زائرین کو ایک بحث بنا دی، زائرین پر الزامات لگانے کی۔ اور نمبر دو، اب میرا مخاطب، میں ان لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں جو اس وقت تبلیغی جماعت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیں تبلیغی جماعت، پہلے تو بات یہ، ان کی جو بھی سسٹم ہے اس وقت، انہوں نے جو بھی ہوا، جو معاملات ہوئے، ہم ابھی تک، لیکن یہ فرقہ واریت کا جو ہم نے ایک میدان کھڑا کیا ہوا ہے، یہ غلط ہے۔
تبلیغی جماعت کا پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان جو راہ راست سے ہٹ چکے تھے ان کو اسلام کی طرف، ان کو اسلام کی ترغیب دینا، قرآن مجید، حدیث اور ان کی طرف واپس لانا، یہ تبلیغی جماعت کی محنت ہے۔ یہ بڑے بڑے بزرگوں نے اس پر بہت کام کیا ہے۔ ہم نے اب ایک نیا طریقہ شروع کیا ہے کہ اب ہم تبلیغی جماعت کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ پہلے ہم شیعہ زائرین کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اب ہم تبلیغی جماعت کے والوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ہم کب نکلیں گے؟ کب ہم شعور میں آئیں گے؟ دیکھیے میں ایک بات کرتا ہوں، میں چائنا میں 2.5 سال ہو گئے ہیں، میں اس کوشش میں ہوں کہ کوئی مجھے سنی مل جائے، کوئی مجھے شیعہ مل جائے، کوئی مجھے بریلوی مل جائے، کوئی دیوبندی مل جائے، کوئی اہل حدیث مل جائے۔ مجھے 2.5 سال میں اتنی محنت کرنے کے باوجود نہ مجھے کوئی شیعہ ملا، نہ کوئی سنی ملا، نہ دیوبندی ملا۔ جو بھی ملتا ہے کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ بھئی مجھے تو یہاں پر کوئی مسلمان، کوئی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث نہیں ملا۔ تو سارا ملبہ ہم پاکستانیوں میں کیا مسئلہ ہے یار؟ ناراض نہیں ہونا میرے پیارے پاکستانیوں، لیکن خدا کے لیے اپنے آپ کو بدلو۔ یہ قرب قیامت کے آثار ہیں، ہم قیامت کے قریب ترین عرصے میں گزر رہے ہیں، لیکن ہماری عقل میں اتنا نہیں آتا کہ ہم ایک دوسرے کو ہر وقت شیعہ سنی دیوبندی، اب یہ وائرس بیچارہ کہاں سے آ گیا، اس کو بھی شیعہ سنی بنا دیا ہم نے۔ اور پھر وہ جو تبلیغی جماعت ہیں ان کی اتنی محنت ہے، چلو جی کچھ ہو گیا، واقعہ ہو گیا، لیکن آپ اس کے فرقہ واریت کا رنگ تو نہ دو۔ حکومت کو کام کرنے دو، حکومت جیسے کرنا چاہتی ہے اس کو ویسے کرنے دو۔ لیکن یہ کیا معاملات ہیں کہ ہم فیس بک پہ سارا دن اسی مسئلے میں پڑے ہوئے ہیں کہ کبھی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ شیعہ وائرس ہے، کبھی ہم کہتے ہیں کہ یہ دیوبندی وائرس ہے، کبھی ہم اسے اہل حدیث وائرس کہتے ہیں۔ چائنا میں نے ایک مسلمان کو نہیں دیکھا جس نے کبھی کسی کو کہا ہوگا کہ یہ جو چائنیز حرام کھاتے ہیں، سور کھاتے ہیں یا خنزیر کھاتے ہیں یا یہ جو چمگادڑ کھاتے ہیں، یہ ان کی وجہ سے کرونا وائرس پھیلا ہے۔ اور نہ ہی میں نے کسی ایک کمیونسٹ چائنیز کو دیکھا ہے جس نے مجھے یہ کہا ہو کہ یہ مسلمانوں کی وجہ سے وائرس پھیلا ہے۔ یار یہ ایک عالمی وبا ہے، ہمارے اوپر آ گئی ہے، ہم سب اس کے شکار ہو گئے ہیں۔ ہم کیوں نہیں اپنے آپ کو بدلتے؟ کبھی ہم اس وائرس کو شیعہ بناتے ہیں، کبھی ہم دیوبندی بناتے ہیں، کبھی بریلوی بناتے ہیں۔ ہم اس مسئلے سے کیوں واپس باہر نہیں آتے؟ عمران بھائی السلام علیکم، سب کو میرا سلام۔ میرا آج 3 دن سے میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ہم کن چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہر روز میں ایک چیز دیکھتا ہوں کہ آج تبلیغی جماعت کی وجہ سے وائرس پھیلا، آج شیعوں کی وجہ سے وائرس پھیلا، آج دیوبندیوں کی وجہ سے وائرس پھیلا۔ خدا کے لیے وائرس کو آپ شیعہ سنی مت بنائیں۔ آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ کریں۔ اور دوسرا آخری بات، میں زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، میں صرف آپ لوگوں سے ایک اور ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کب اس چیز سے نکلیں گے، ہم سائنس کی طرف کب آئیں گے، ہم اس چیز کو ایک سائنٹیفک پرابلم کب سمجھیں گے؟ ہر روز ہم اسی بات میں پڑے رہتے ہیں کہ ایک اور مجھے دوست نے کہا، ہر وقت ہم یہ کہتے ہیں اللہ جو رات باہر ہے وہی قبر کی ہے، جو پتہ نہیں کیا ہے، اس طرح کے جملے ہم کہتے ہیں۔ کبھی ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ جب جتنی زندگی دی ہے وہ پوری۔ اور بھائی اللہ نے جو زندگی دی ہے اس کا مطلب ہے کہ ٹرین کی پٹری کے نیچے آ کے سو جائیں تاکہ ٹرین ہمارے اوپر سے گزر جائے۔ بچانا تو اللہ نے ہے۔ اللہ نے آپ کو عقل بھی دیا ہے، ہمیں شعور بھی دیا ہے۔ میں اپنے آپ کو شامل کر کے یہ بات کر رہا ہوں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے شعور بھی عطا کیا ہے۔ ہم کیوں نہیں سمجھ سکتے اس بات کو کہ یہ ایک عالمی مسئلہ کھڑا ہوا ہے؟ اللہ دیکھیں اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت حج شاید منسوخ ہو جائے، اللہ مجھے نہیں پتا، اللہ معاف کرے۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو گیا تو اس کی ذمہ دار میں اور آپ ہیں۔ ہم جو شیعہ سنی بریلوی دیوبندی اہل حدیث بنا رہے ہیں وائرس کو، یہ اس کا ذمہ دار میں اور آپ ہیں۔ اور جو کربلا میں اس وقت کربلا بند ہے یا اس کے مزارات بند ہیں، مولا علی علیہ السلام کی زیارت گاہ بند ہے، یا اسی طرح کربلا میں جو مقامات بند ہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ ایک دوست ہے وہ کہتا ہے جی مزار بند ہیں، تو اب پتہ چلا مزار والے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے۔ تو بھائی مساجد بھی تو بند ہیں، کیوں ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اللہ کو تلاش کرتے ہیں؟ کبھی ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز اس میں یہ ہو گیا۔ بھائی اللہ کو اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے آپ جیسے فلاسفرز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے انبیاء کو بھیجے، انبیاء نے ہمیں بتا دیا کہ اللہ ہے، انبیاء نے ہمیں بتا دیا کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ ہم جیسے جو فلاسفر بنے ہوئے ہیں، جو ہر روز نیا فلسفہ جھاڑتے ہیں کہ یہ دیکھو مزار بند ہیں، تو اب پتہ چلا کہ یہ مزار والے کچھ نہیں دیتے۔ مزار والے سب اللہ کے بندے ہیں، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، آپ بھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن آپ کسی کا دل آزاری کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے میں آپ آخری ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں آپ سب بھائیوں سے کہ خدا کے لیے یہ جو وائرس ہے اس کی تو جان چھوڑ دو۔
اس کی تو مجھے شیعہ سنی دیوبندی بریلوی اہل حدیث بنا لو، لیکن اس بیچارے وائرس کی تو جان چھوڑ دو. اس کو تو کسی بایولوجیکل ایک ویپن کہنا چاہتے ہو، ایسے ایک جو مائکرو آرگنزم ہے اسے ویسا رہنے دو. خدا کے لیے کسی تبلیغی جماعت والے کو، شیعہ کو، سنی کو، دیوبندی کو، اس کو اس کی بحث میں نہ پڑو یار. تبلیغ والوں کی بہت محنت ہے. تبلیغ والے اللہ کے نیک ترین بندے ہوتے ہیں. وہ تو کسی کو تھپڑ کھا کے بھی تھپڑ نہیں مارتے. اور اس وقت ہم کیا ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ یار ان کو اتنا ذلیل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی جو بھی کوتاہی ہو گئی حکومت اس کو وہ ہینڈل کر لے گی. آپ تو سوشل میڈیا پہ تھوڑا نرمی والا ہاتھ رکھ لو. اللہ تعالی ہم سب کا ہمیں ناصر ہو. بہت شکریہ. والسلام.